السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ماجد چودھری، وائس آف دا ڈے میں خوش آمدید۔ ناظرین، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں، خاص طور پہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ جس طرح کوٹ کر رہا ہے، اور جو مشرق وسطی ہے اس میں جو فلسطین کی صورت حال ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان یہ جو جنگ جاری ہے اس میں طاقت کا توازن کس طرف بیٹھ رہا ہے۔ ایک طرف وہ مغربی ممالک جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اسرائیل کا انہوں نے بالکل سامنے آ کے فرنٹ فٹ پہ انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اور امریکہ کے بحری بیڑے وہاں پہ آ چکے ہیں اور باقاعدہ جنگ میں حصہ لے رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ چائنا نے کھل کے وہاں پہ یہ بات کی کہ ہم جو یہ بدماشی ہے اس کو نہیں چلنا دیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ رشیا وہ بھی اس صورت حال کو دیکھ رہا ہے، ایران جو کہ اس کے نیبرہڈ میں ہے، اور لبنان، اور اسی کے ساتھ عراق، حزب اللہ کا کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی جو ہے اس کے اوپر اٹیک کیے جا رہے ہیں اسرائیل کے اوپر۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ فلسطین کے اندر جس طرح معصوم بچوں کو شہید کیا گیا اور خون کی وہ ہولی کھیلی گئی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ یہ جو ہماری ہیومن رائٹس کی جتنی بھی این جی اوز اور مغربی ممالک، جب خاص طور پہ مسلمانوں کے ممالک میں کچھ تھوڑا سا ایک واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے، لیکن اتنے بڑے ظلم کے اوپر کیوں خاموش ہے؟ کافی حد تک پروٹیسٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ عوام سڑکوں پہ بہر آ چکی ہے۔ تو یہ ہمارا موضوع اگر پاکستانی سیاست کے اندر، جو پاکستان میں خاص طور پہ نواز شریف صاحب واپس آ چکے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا کیا فیوچر ہوگا، اور الیکشن کی جانب واقعی یہ جو ملک ہے، یہ ہماری جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے ادارے ہیں، انہوں نے یہ سوچ لیا کہ ابھی الیکشن کی طرف جانے کا وقت ہے اور الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں جو اسپورٹس مین ہے، جو اسپورٹس مین اسپرٹس ہے، خاص طور پہ ہم نے کرکٹ کے اندر دیکھا کہ پاکستان اور انڈیا کے اور اس کے علاوہ جو باقی ممالک کے ساتھ جو میچز چل رہے تھے ان میں کافی حد تک ہم نے یہ دیکھا کہ شائقین کو اور جو عوام ہے ان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، اور جو ہمارے گراؤنڈ ہیں، جو بیڈمنٹن ہے، جو کسی وقت میں پاکستان کا ایک بہت بڑا نام تھا، اسی کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو گیسٹ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں یہ آصف گوندل صاحب ہیں، جو کہ نیشنل ہمارے اسپورٹس مین ہیں، اور انہوں نے مختلف جگہ پہ اسلام آباد کو پریزنٹ کیا اور پاکستان کو پریزنٹ کیا، اور بیڈمنٹن سے ریلیٹڈ ان کے پاس بڑی انفارمیشن۔ آج ہم کھل کے ان سے بات کریں گے کہ پاکستان میں جو بچوں کا رجحان ہے، خاص طور پہ ہمارے جو بچے اسکول گوئنگ اور چھوٹے بچے ہیں وہ اسپورٹس کی طرف کیوں نہیں آ رہے، کیونکہ کرکٹ کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں جتنے بھی ہمارے نیشنل گیم تھے وہ تقریباً ختم ہونے کے قریب ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ کار عرفان مجید صاحب اسٹوڈیو میں ہے، جن سے ہم نیشنل اور انٹرنیشنل جو ہے وہ اس وقت جو سینیریو ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے السلام علیکم جی آصف گوندل صاحب۔ آصف گوندل صاحب، سب سے پہلے تو میں سر یہ آپ کو ویلکم کرتا ہوں، آپ ہمارے نیشنل ہیرو بھی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسپورٹس مین اسپرٹ ہے تو یہ بچوں کے اندر اور خاص طور پہ جو ایجڈ لوگ ہیں ان میں کس حد تک ہونی چاہیے، اور پاکستان میں جو اسپورٹ کا فیوچر ہے وہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آج آپ نے مجھ کو موقع دیا، یہاں پہ اپنے پروگرام میں بلایا، اور جو آپ نے بات پوچھی ماجد صاحب کہ ہمارے پاکستان میں جو اسپورٹس کا فیوچر ہے، وہ تو دیکھیں جو حالات آپ کے سامنے ہیں کہ کرکٹ کے علاوہ تو پاکستان میں جتنی بھی اسپورٹس ہے باقی وہ سب جو ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو ایک تو اس کے دیکھیں آپ، پہلے جب ہم بچپن میں تھے تو ہم گیم کرتے تھے تو اسکولز تھے، بڑے بڑے گراؤنڈز ہوتے تھے جن میں ہم مطلب یہ ایکٹیویٹیز ہوتی تھی ساری، ہم کھیلتے تھے، تو اس سے بچوں میں جو ہے وہ ایک آپ کو موقع مل جاتا تھا، اپنے مثبت رجحان تھا اس کا۔ تو ابھی جو حالات چل رہے ہیں، جس طرح آپ کے اسکولز ہیں، پرائیویٹس ہیں، گراؤنڈز ختم ہو چکے ہیں، تو کھیلنے کی جگہ ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی گیم بچوں کے ہاتھ میں سوشل میڈیا کے جو موبائل کی گیمنگ کی وجہ سے بھی اسپورٹس سے تھوڑا بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ بالکل کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں، اس پہ بیٹھے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ لوگ بچوں کو موقع دیں اور وہ تاکہ اپنے فزیکلی اس میں ایکٹیو ہوں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی آپ نے کرکٹ کی بات کی، تو ہمارے پاکستان میں کیونکہ صرف کرکٹ کی طرف ہی توجہ دی جاتی ہے، میں کیونکہ نیشنل پلیئر رہا بیڈمنٹن کا، اور میں نے مطلب پریزنٹ کیا پی ٹی سی ایل کو،
ریپریزنٹ کیا اور نیشنل لیول پہ ہم کھیلتے بھی رہے. تو وہ جیسے آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ باقی جتنی بھی اسپورٹس ہیں کرکٹ کے علاوہ ان کو گورنمنٹ نے کبھی بھی انکریج نہیں کیا. اس وقت ہمارے جو نیشنل پلیئرز ہیں بیڈمنٹن کے وہ ان کو کوئی جانتا بھی نہیں, ان کو جانتا بھی, نام ہی نہیں پتا. ہمارے جو ینگ جنریشن ہے اگر ان سے پوچھا جائے تو غالباً کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. اور کرکٹ کا تو ابھی دیکھ لیں آپ, یہ ورلڈ کپ میں جو کچھ ہو رہا ہے, حالات چل رہے ہیں کہ ہم ایون افغانستان سے بھی ہار کے, تو پھر اب آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ اس پہ ہم نے جس کو فوکس کیا ہوا ہے جس اسپورٹس کو, تو وہ اسپورٹس بھی ہماری نہ ہونے کے برابر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی اسپورٹس کو بھی گورنمنٹ کو چاہیے کہ ویسے ہی جیسے کرکٹ کو موقع دیا جاتا ہے باقی بھی گیمز کو موقع دیا جائے. بالکل آپ کی طرف واپس آتے ہیں آصف صاحب. جی عرفان مجید صاحب, انٹرنیشنل جو سینئر ہے اس وقت خاص طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے اندر جو فلسطین کے اوپر یہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمان ممالک اس پہ کیا سٹرانس ان کا ہے؟ کیا واقعی کوئی مل کے جو OIC ہے یہ کوئی ایکشن لینے جا رہی ہے, یا یہ محض ممالک جو ہیں ہمارے اسلامی ممالک ہیں یہ اس پہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماجد صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں یہاں انوائٹ کیا. جو انٹرنیشنل سینیریو ہے جو ہم ایشین کنٹریز میں جو صورتحال دیکھ رہے ہیں, دونوں میں بہت فرق ہے. مسلمان ممالک جو ہیں وہ بالکل خاموشی کی طرف گئے ہوئے ہیں. تو ہم پورا جو معاشرہ ہے وہ چاہتا ہے کہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہو, لیکن اس ٹائم مسلمان جو ہیں ان کی کچھ جو ہے وہ کوئی پلاننگ نہیں ہے, ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. ہمارا معاشرہ بیسیکلی تو یہی چاہتا ہے نا کہ ظلم کے خلاف مظلوم کے ساتھ جو ہے نا وہ کھڑا ہو. جی ہمیں ایز اے مسلم جو تھا وہ ہمیں بھرپور ساتھ دینا چاہیے تھا اور کنڈم کرنا چاہیے تھا جو اسرائیل نے فلسطین کے نہتے لوگوں کے اوپر جو یہ بچوں اور جو خواتین کے اوپر خاص طور پہ جو یہ بم برسائے جا رہے ہیں, اور اس میں وہ ایسے ملک جو ہے نا وہ بم بھی برسائے گئے ہیں کہ جو میرا خیال ہے کہ UNO کے چارٹر کے بالکل خلاف ورزی ہے, اور ہاسپٹل کے اوپر جو ہے نا بم گرائے گئے. تو اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں کہ اس پہ پوری دنیا اقوام متحدہ جو ہے وہ کیوں خاموش ہے؟ ماجد صاحب اسی بات کا تو ہمیں رونا ہے کہ ہم آخر کیوں ان لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو ہمارے دشمن ہیں. ہمیں اپنا ایجنڈا ایک لے کے چلنا چاہیے. تو اسپیشلی ہم تو پاکستان کے لوگوں سے بھی کہیں گے, اور ہماری جو عام بندے ہیں ان کی تو کوئی سنوائی نہیں ہے یہاں پہ. جو ہماری ایلیٹ کلاسز ہیں, جو ہمارے لیڈرز ہیں, اس وقت تک ان لوگوں میں بھی وہ انہوں نے ہمارے لیڈر تو آپس میں دست و گریبان ہے اس وقت. تو پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ تو ایک نورا کشتی والا جو ہے نا وہ کشتی جو ہے نا وہ ایک صورتحال ہے, دھینگا مشتی ہو رہی ہے. تو اس طرف تو میرا خیال ہے کہ دھیان دینے کی ضرورت ضروری ہے. جی آصف صاحب, یہ جو بچوں کے اندر خاص طور پہ جس طرح سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کی تھی, ہم اپنے بچوں کو کس طرح اسپورٹس مین جس طرح وہ مینٹلی گروتھ ضروری ہے اسی طرح فزیکلی گروتھ بھی بچوں کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کے اندر اسکول میں کوئی اویئرنیس کچھ ایسی چیزیں دینی چاہیے, یا پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کو جو ہے نا وہ اس طرف لے کے آئیں, کس طرح رجحان بہتر کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل ماجد بھائی, یہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ گراؤنڈس کو بنائیں, وہ فیسلٹیز بچوں کو دیں. جیسے ابھی کلبس کی بہت کمی ہے, گراؤنڈ کی بہت کمی ہے. یہ تو ہم تو اسلام آباد جیسے شہر میں رہتے ہیں, وہاں پہ تو چلیں پھر بھی کچھ گراؤنڈز اور کچھ اسٹیڈیمز کہہ سکتے ہیں آپ کے کچھ ہے, لیکن جو آپ کے بیکورڈ ایریا ہیں, آپ اس میں جنوبی پنجاب کہہ لیں, سندھ کہہ لیں, تو وہاں پہ دیکھیں وہاں پہ تو گراؤنڈز ہی اویلیبل نہیں ہیں. تو ایسی سہولتیں جب تک آپ بچوں کو نہیں دیں گے تو وہ بچے کیسے ان کو پتہ چلے گا؟ اب جیسے وہ سندھ سے ایک بچہ ہمارا کرکٹ میں دھانی جو آئے ہیں کرکٹ میں, تو وہ بیچارے کی آپ حالت دیکھیں, ان کی ویڈیوز آپ کے سامنے ہوں گی کہ وہ اس کو پہننے کے لیے شوز بھی نہیں تھے. گراؤنڈز تو بہت دور کی بات ہے, لیکن ماشاءاللہ اس نے کم بیک کیا اور اس نے وہ محنت کی اور اپنے جیسے بھی وہ. لیکن یہ ایک مثال ہے کہ ایک بچہ آ سکا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے اسپورٹس مین ہم ضائع کر رہے ہیں کہ جو ٹیلنٹ تو رکھتے ہیں لیکن ان کے ٹیلنٹ کو اجاگر کرنے کے لیے کوئی ایسی سہولیات ہی نہیں ہے. یہ بیڈمنٹن کا فیوچر پاکستان میں کیا دیکھتے ہیں؟ کیا بیڈمنٹن دن بدن جو ہے وہ گراوٹ کی طرف جا رہا ہے یا اس میں کوئی بہتری آ رہی ہے؟ دیکھیں ماجد بھائی, آپ کو میں تھوڑی سی بیڈمنٹن کی پاکستان کی ہسٹری بتا دوں کہ 70s میں ایک ٹائم ایسا تھا کہ طارق ودود صاحب ہمارے نیشنل چیمپئن تو تھے ہی وہ بہت دفعہ کے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انٹرنیشنل بھی لیول پہ بہت اچھا انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, اور انہوں نے ایک ٹائم پہ آئی تھنک 1978 یا 79 میں انہوں نے ورلڈ نمبر 1 کو ڈیفیٹ کیا چائنا میں. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی, اور اس وقت ہماری جو ٹیم تھی, نیشنل ٹیم تھی, وہ اچھے خاصے نمبر پہ آتی تھی. اور اس وقت ہمارے جو نیبر میں انڈیا بیٹھا ہوا ہے, جو انڈیا کے جو وہ ہم سے بیڈمنٹن میں بہت لو تھے, بہت پیچھے تھے ہم سے,
لیکن اس وقت ان کے بہت سے پلیئر ٹاپ 10 میں کھیل رہے ہیں، ان کی لڑکیاں ٹاپ 10 میں کھیل رہی ہیں، اور ہمارے بیڈمنٹن کے جو پلیئر کیونکہ موقع نہیں دیا جاتا ماجد بھی، اصل میں جو آپ کو سمجھانے کی یا بات کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے پلیئرز کو وہ فیسلٹیز نہیں دی جاتی، وہ موقع نہیں دیا جاتا کہ وہ آگے جا سکیں. اب جیسے اس وقت ہمارے نیشنل چیمپئن ہیں، مراد ہیں، لاروش ہیں، بہت سے ٹیلنٹ ہیں ان کے اندر، لیکن ان کو ٹریننگ کے لیے کوچز چاہیے، ان کو آپ کسی باہر کے ملکوں میں بھیجیں گے، فنڈز دیے جائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ جیسے ہم کرکٹ کو سپورٹ کر رہی ہے گورنمنٹ، اسی طرح بیڈمنٹن اور دوسری سپورٹس کو بھی جو ہے نا وہ سپورٹ کرنا چاہیے. جی عرفان مجید صاحب، پاکستان میں جو یہ ابھی سیاسی صورتحال ہے، خاص طور پہ نواز شریف صاحب واپس آ چکے ہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے قائد ہیں وہ اس وقت جیل میں، اڈیالہ جیل میں ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا مفاہمت کی جو ہے وہ سیاست کی طرف جانا چاہیے، اور الیکشن کب تک ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی ماجد صاحب، یہ ساری صورتحال جو ہے پورا سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا نے دکھایا کہ کس طرح نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری قسم کا پروٹوکول دیا گیا. اس کے اوپر جو ہم دیکھتے ہیں یا جو تجزیہ کار ہیں، انہوں نے تو یہی آبزرو کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے اس میں گراوٹ آ رہی ہے. اگر ان کو پراپر طریقے سے یہاں پہ ان کو موقع دیا جائے. یہاں پہ گراوٹ کا کیا معیار ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں گراوٹ کس طرح ماپی جاتی ہے؟ ماجد صاحب، بات تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ لیول پلیئنگ فیلڈ دینا چاہیے سب کو ایکول رائٹس دینے چاہیے. کیا سمجھتے ہیں کہ لیکن ایسا ہو نہیں رہا. جب پاکستان تحریک انصاف آئی تو اس وقت لیونگ جو ہے نا پلینگ وہ تھا، گراؤنڈ ایسے ہی دیا گیا. یہی تو ہمارا رونا ہے یہاں پہ سسٹم کے اندر کہ جب بھی کسی کو اٹھایا جاتا ہے تو اس حد تک دوسروں کو اگنور کر دیا جاتا ہے. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ ماجد صاحب نظر تو نہیں آ رہا الیکشن کی طرف. جو تو پھر کس طرف جا رہا ہے یہ ملک، کدھر جائے گا؟ یہ ماجد صاحب جو دن بدن جو صورتحال ہے وہ کوئی بھی بندہ جو ہے سیٹسفائی نہیں ہے، کوئی بھی بندہ مطمئن نہیں یہاں پہ کہ اس کو کل کا نہیں پتا کہ یہاں پہ کیا صورتحال بنے گی، اور آنے والے دور کے اندر جو ہے وہ چیزیں. میں تھوڑی سی اپنے عرفان مجید صاحب کی بات کو تھوڑا سا اس پہ ڈسکس کرنا چاہوں گا، حالانکہ میری یہ فیلڈ نہیں ہے، میں کیونکہ سپورٹ سے ہوں. لیکن دیکھیں میں بہت سی چیزیں ہمارے سامنے ہیں، جیسے خان صاحب کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، خان صاحب کو بھی بائیو میٹرک گھروں پہ ملی، ان کی گاڑیوں میں ان کے جو فیصلے آئے وہ عدالتوں تک نہیں گئے، اور ان کو ضمانتیں ملی. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر میاں صاحب کو وہ آئے ہیں اور ان کو بائیو میٹرک اگر ایئرپورٹ پہ مل گئی تو یہ نارمل بات ہے. اس کو آپ اس میں نہ لیا جائے کہ جی ان کو گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے یا نواز شریف صاحب کو کوئی ایکسٹرا آرڈنری جو ہے نا پروٹوکول دیا جا رہا ہے. یہ نارمل بات ہے. اس میں ہمارے پرابلم ہمیں یہ ہے کہ جب ہم ایک لیڈر کو اپنا وہ آئیڈیل بنا لیتے ہیں تو اس کو کوئی وہ سہولت مل رہی ہو تو ہم کہتے ہیں جی یہ تو اس کا حق ہے، اور جب کوئی ہمارا مخالف لیڈر ہوتا ہے تو اس کو کوئی ایسی سہولت ملے تو ہم کہتے ہیں جی یہ تو سارا جو ہے نا گورنمنٹ ملی ہوئی ہے اور یہ سارا مطلب بالکل فیک چل رہا ہے. تو یہ سر میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا آپ سے معذرت کے ساتھ کہ ایسا نہیں ہے. اس کو ہمیں بالکل ایگزیکٹلی میں بھی آپ کی جو ہے نا یہ بات کی تائید کرتا ہوں. یہ عرفان مجید صاحب، یہ جو ڈالر ہے جو بے قابو تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ڈالر کتنا نیچے جا سکتا ہے؟ ماجد صاحب، جیسے کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے اس چیز کے اوپر ڈنڈا اٹھایا، جی انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا، اور اس کے بعد سے بیڑا بھی اٹھایا اور ڈنڈا بھی اٹھایا. جی بالکل، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ڈنڈے کے ساتھ ہی یہ قوم جو ہے ویسے بھی ٹھیک ہوتی ہے، کیونکہ ڈالر بے قابو ہو چکا تھا اور وہ 300 کراس کر گیا تھا. آپ کو پتہ ہے 325-26 تک چلا گیا تھا، اور ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ 300 سے 400 کے درمیان جو ہے نا بہت جلدی اس میں پہنچ جانا تھا. لیکن یہ آرمی کا ایک اچھا سٹیپ تھا کہ انہوں نے ڈنڈا بھی اٹھایا اور ایک سسٹم کی طرف ڈنڈا بھی اٹھایا اور جھنڈا بھی اٹھایا. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جھنڈا اٹھے گا اور ڈنڈا اٹھے گا. جب ڈنڈا اور جھنڈا دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو تبدیلی کی طرف. جی بالکل ایسے. اچھا، اس کے ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے گا، یہ جو ڈالر ریورس ہوا ہے، پیٹرول کی قیمتیں نیچے آئی ہیں، اس کے باوجود جو ایک عام آدمی ہے، جو ایک عام شہری ہے، اس کو اتنا ریلیف کیوں نہیں مل رہا؟ جو قیمتیں تو وہیں کی وہیں ہیں. آپ جتنی دیکھیں روزمرہ کی، چینی کو دیکھ لیں، گھی کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ باقی جتنی خورد و نوش کی جتنی بھی روزمرہ کے استعمال کی چیزیں، اس میں کیا اس میں ڈنڈا نہیں اٹھایا جا سکتا؟ جی، یہ پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں اس وقت انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ یہ تمام چیزوں کے جو ریٹس ہیں وہ بہت نیچے آ رہے ہیں، اور انہوں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ چینی کا ریٹ کیا ہوگا، گھی کا ریٹ کیا ہوگا. لیکن اوور آل مارکیٹ کے اندر دیکھا جائے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. تو وہاں پہ ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت ہے. جی، یہاں پہ مجسٹریٹس کی ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ وہ جا کے چیک اینڈ بیلنس دیکھیں، لیکن آج وہ سسٹم نہیں ہے. مجسٹریٹ بیچارے کے پاس اتنے کیسز ہیں اور اتنے معاملات ہیں، وہ وہاں پہ جا کے دیکھے گا یا وہ
वहाँ पे बैठे हुए लोगों के जो है ना वो केसेस को हल करेगा। राजा साहब इसीलिए तो कहते हैं कि ये इस सिस्टम को जो है ना वो दोबारा चेक एंड बैलेंस की तरफ लेके जाना चाहिए। कुछ अर्सा पहले हमने सोचा कि 15-20 साल पहले जो था ये सिस्टम बिल्कुल यहाँ पे राइट जी आसिफ साहब मेरा आपकी तरफ सवाल है, आपने जाने वक्फे की तरफ एक सवाल छोड़े जाता हूँ सर। ये जो स्कूल है और जो वालिदैन है, ये जो स्पोर्ट्स मैन हमारे बच्चे, उनके अंदर ये जो स्पिरिट्स है या उनकी जो फिज़िकली ग्रोथ है उसमें कितना किरदार अदा कर सकते हैं, ये वक्फे के बाद आपसे बात करेंगे। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं।